یزید کی موت کے بعد پورا اسلامی سیاسی منظرنامہ بڑی حد تک تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ تمام یزیدی سپاہی، سپہ سالار اور معاونین جو میدان کربلا میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کرنے میں ملوث تھے، اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے۔ ان بدبختوں میں شمر بن ذیلجوشن بھی شامل تھا، کیونکہ یزید کی موت کے بعد مختار سقفی قاتلان کربلا پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے اعلان کیا تھا وہ کربلا کے ایک ایک مجرم کو اس کے انجام تک پہنچائے گا۔ اسی مقصد کے تحت مختار سقفی نے اموی حکومت کے خلاف بغاوت کی اور کوفہ پر اپنا تسلط قائم کر کے ایک منظم فوج تیار کی تاکہ قاتلان امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کیا جا سکے۔ بعد ازاں مختار سقفی کی فوج نے خولی بن یزید، عمر بن سعد، شمر بن ذیلجوشن اور دیگر متعدد افراد کو گرفتار کیا، جبکہ عبیداللہ بن زیاد اس وقت کوفہ سے فرار ہو چکا تھا۔ بعد میں وہ جنگ خازر میں مختار کے سپہ سالار ابراہیم بن مالک اشتر کے ہاتھوں مارا گیا۔ مختار سقفی نے گرفتار ہونے والے متعدد قاتلان کربلا کو ان کے جرائم کے مطابق سخت سزائیں دیں۔ شمر بن ذیلجوشن قبیلہ بنو کلاب سے تعلق رکھتا تھا۔ یہی وہ قبیلہ تھا جس سے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہا ام البنین کا تعلق تھا۔ اسی قبائلی نسبت کی وجہ سے بعض لوگ شمر کو حضرت ام البنین کا قبائلی بھائی اور حضرت علی علیہ السلام کا سارا قرار دیتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک قبائلی نسبت تھی، نہ کہ حقیقی خاندانی یا نسبی رشتہ۔ اسی لیے جمہور مورخین اس نسبت کو حقیقی رشتہ قرار نہیں دیتے۔ تاریخی روایت کے مطابق شمر ابتدا میں حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھا اور جنگ صفین سمیت بعض معرکوں میں شریک بھی رہا، لیکن بعد ازاں دنیاوی مفادات اور سیاسی حالات کے باعث وہ بنو امیہ کے ساتھ جا ملا۔ اس کی جنگی صلاحیت اور سخت مزاجی کی وجہ سے اسے یزیدی لشکر میں اہم مقام حاصل ہو گیا۔ اگرچہ عبیداللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر تھا اور مجموعی احکامات اسی کی طرف سے جاری ہوتے تھے، تاہم عمر بن سعد، شمر بن ذیلجوشن اور دیگر کمانڈر اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے واقعہ کربلا میں شریک ہوئے، جس کے نتیجے میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ بعض روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام جب زخموں سے چور ہو کر زمین پر تشریف لے آئے اور آپ نے نماز میں سجدے میں سر رکھا تو شمر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حسین علیہ السلام کا سر قلم کر کے لایا جائے، لیکن کوئی بھی اس کی ہمت نہ کر سکا۔ پھر شمر نے خود امام حسین علیہ السلام کے مبارک سینہ اقدس پر چڑھ کر آپ کے سر مبارک کو آپ کے مبارک دھڑے اقدس سے الگ کیا تھا، لیکن کچھ روایت کے مطابق یہ مکروہ فعل سنان ابن انس نے انجام دیا تھا، لیکن زیادہ تر روایت کے مطابق شمر بدبخت نے ہی حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا، اور اسی بدبخت کے حکم سے ہی تمام شہداء کے سر نیزوں پر بلند کر کے فاتحانہ انداز میں دمشق یزید کے پاس لے جائے گئے تھے۔ بعض روایت میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ شمر کی ایک بیٹی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک عجیب بیماری میں مبتلا تھی، اسے شدید پیاس محسوس ہوتی تھی، مگر جتنا بھی پانی پیتی اس کی پیاس ختم نہ ہوتی۔ اس کے جسم میں ایسی گرمی محسوس ہوتی کہ کسی علاج سے آرام نہ آتا۔ متعدد طبیبوں سے علاج کرانے کے باوجود افاقہ نہ ہوا تو کسی نے اسے مشورہ دیا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں
حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرے۔ روایت کے مطابق وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ امام علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور اس کے لیے دعا فرمائی، جس کے بعد اسے سکون حاصل ہوا۔ اس پر اس نے عرض کیا، مولا، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں شمر کی بیٹی ہوں، وہی شمر جس نے آپ کے والد حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل میں حصہ لیا تھا۔ یہ سن کر امام زین العابدین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہیں پہلی ہی نظر میں پہچان لیا تھا، لیکن تمہارے باپ نے میرے والد کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس کا کردار تھا، جبکہ میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد امام حسین علیہ السلام نے ہمیں درگزر اور حسن اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جس کی ہماری تربیت ہمیں سکھاتی ہے۔ روایت کے مطابق یہ جواب سن کر وہ عورت بہت شرمندہ ہوئی اور ندامت کے ساتھ واپس لوٹ گئی۔ شمر بن ذیلجوشن کی اولاد کے بارے میں بھی مورخین نے بہت کم معلومات نقل کی ہیں۔ معتبر تاریخی مصادر میں اس کی اولاد کے نام، تعداد یا ان کی بعد کی زندگی کی تفصیلات واضح طور پر محفوظ نہیں ہیں۔ بعض روایت میں اس کے چند بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، تاہم ان روایت کی اسناد مضبوط نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی نسل دنیا کے کسی مخصوص علاقے میں جا کر آباد ہوئی، یا آج فلاں خاندان اسی کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ تاریخ میں شمر کا نام زیادہ تر اس کے کردار اور واقعہ کربلا میں اس کے کردار کی وجہ سے محفوظ رہا، جبکہ اس کی اولاد اور نسل کے بارے میں مستند اور قابل اعتماد معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لہذا اس موضوع پر غیر مستند یا عوامی روایات کو تاریخی حقیقت کے طور پر پیش کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔